جب لوگوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اندیکھے خدا پہ ایمان لانے کی بات کرتے ہیں تو آپ کا جو خدا ہے، ہمارا جو خدا ہے وہ لوہے کا ہے، پیتل کا ہے، تانبے کا ہے، سیسے کا ہے، کیسا ہے؟ اللہ کیسا ہے بتائیے۔ تو اللہ نے فیصلہ کیا، سنیے گا غور سے، بات مشکل ہو رہی ہے لیکن بیرون العرفان کے تربیت یافتہ لوگوں کی محفل ہے تو میں تھوڑی علمی بات کرنے کی ہمت کر رہا ہوں، ورنہ میں کوئی تو ایک طالب علم ہوں، کوئی بہت بڑا علامہ نہیں ہوں، میں کوئی طالب علم ہوں، لیکن بہرحال عرفان والوں کی محفل ہے تو میں کچھ عرفان کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ مجدد الف ثانی کا نعرہ لگانے والوں کی محفل ہے تو پھر توحید کی بات یہاں زیر دیکھیں۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، ذرا دھیان سے سنیے کہ ایک سورت ہے جس کا اللہ نے نام رکھا سورت الخلوص نہیں رکھا، سورت الاخلاص رکھا۔ اخلاص، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ خلوص، خالص اس کو کہتے ہیں جس میں ایک جنس ہو دوسرے جنس کی ملاوٹ نہ ہو، اسی کو خالص کہتے ہیں۔ اور خالص سے بڑا مرتبہ ہے اخلاص کا، ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ جیسے کبیر بڑا، اکبر بہت بڑا، اتنا سمجھ میں آتا ہے نا؟ تو کیا سورت الخلوص نہیں، سورت الاخلاص۔ اگر خلوص ہوتی تو پیور، اور اخلاص بہت زیادہ پیور۔ تو پیور کون ہوتا ہے؟ دودھ ہے، اس میں پانی ملا ہے تو وہ پیور رہا، جب پیور نہ رہا تو بہت پیور رہے گا؟ بولو بھائی، نہیں، آپ کے سر پہ سے جا رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں، گھر جا کے سوچئے گا۔ گھی میں، اصلی گھی میں، دیسی گھی میں ڈالڈا گھی، نقلی گھی ملایا، پیور رہے گا؟ بولو بھائی، پیور کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ملاوٹ، بات سمجھ میں آئی؟ جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ فرما رہا ہے یہ سورت الاخلاص ہے، کیونکہ بقرہ میں ہم نے سب کو جمع کیا، گلدستہ بنایا، گائے کا ذکر بھی کر دیا، گدھے کا ذکر بھی کر دیا، جنت کا ذکر بھی کر دیا، جہنم کا ذکر بھی کر دیا، نبیوں کے وفاداروں کا ذکر بھی کر دیا، بے وفاؤں کا ذکر بھی کر دیا۔ انفال کا یہی حال، آل عمران کا یہی حال، بنی اسرائیل کا یہی حال، سورۃ الکہف کا یہی حال۔ ایک سورۃ الکہف ہے، 3 واقعات کا ذکر کر دیا، حتیٰ کہ احسن القصص جسے کہا سورۃ یوسف کے اندر، اس میں قید کا ذکر، وفا کا ذکر، بے وفائیوں کا ذکر، آزادی کا ذکر، بادشاہی کا ذکر، الزام کا ذکر، الزام سے بری ہونے کا ذکر، حسن کا ذکر، مکر کا ذکر، سب بیان کر دیا۔ لیکن اللہ نے کہا جب میرے بارے میں پوچھا گیا، اپنا پریچے کراؤں گا، اپنی ڈیفینیشن خود بیان کروں گا، اپنا تعارف خود کراؤں گا، اور اس کا نام سورۃ الاخلاص رکھوں گا۔ اتنی پیور وہ سورت ہوگی، اس میں موسیٰ کا ذکر نہیں کروں گا، عیسیٰ کا ذکر نہیں کروں گا، داؤد کا ذکر نہیں کروں گا، نبیوں کا ذکر نہیں کروں گا، جنت کا ذکر بھی نہیں کروں گا، جہنم کا ذکر بھی نہیں کروں گا، فرشتوں کا ذکر بھی۔ میں نے ساری صورتوں میں 113 صورتوں میں سب کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک صورت خالص میرے لیے ہوگی، میرے علاوہ کسی کو بیان نہیں کروں گا، جس میں صرف اللہ ہوگا، اللہ ہی اللہ ہوگا۔ یہ سورۃ الاخلاص۔ اگر کسی دوسرے کا ذکر آ جائے تو یہ سورۃ الاخلاص خالص نہ رہے گی تو اخلاص کہاں سے ہوگی؟ لیکن اب سنیے، جس کو اپنے لیے خالص کیا، جب اس کا بھی ذکر کیا تو کس شان سے کیا؟ قل، اے محبوب آپ کہہ دو، یعنی اپنا تعارف کرا رہا ہے اور اپنے سے پہلے اپنے محبوب کا ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ جہاں میں اپنے لیے خالص کرتا ہوں وہاں بھی پہلے محبوب کو بیان کرتا ہوں۔ حبیب کے ذکر کے بغیر اخلاص بھی مکمل نہیں ہوتی۔ قل، اے محبوب تم کہہ دو، هو اللہ احد، اللہ ہے، ایک ہے، الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، پھر اسی کا ذکر کیا، کسی کا ذکر نہیں کیا۔ وہ اللہ ہو کر اخلاص میں بھی محبوب کا ذکر کے بغیر اپنا ذکر نہیں کرتا، اور تم امتی ہو کر اپنے باپ کو لے کے بیٹھی ہو، میرے ابا ایسے، میرے دادا، نبی کا ذکر کرتے کب نہیں؟ ننگے دھڑنگے پیروں کی کرامتیں تو گڑ گڑ کے پڑھتے ہو، نبی کے معجزات کتنے بیان کرتے ہو، نبی کی سیرت کتنی بیان کرتے ہو۔ سیرت مصطفیٰ میں بھی تم اپنے باپ دادا اور اپنے پیروں کو لے کر کے بیٹھتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا جس کا کھاتے ہو اس سے بے وفائی کرتے ہو؟ بتاؤ،
اگر غالب کے نام کی محفل ہے تو کوئی اقبال بیان نہیں کرتا، اقبال کے نام کی محفل ہے تو کوئی میر بیان نہیں کرتا۔ کتنے نمک حرام ہو گئے عشق کا دعویٰ کرنے کے بعد، سیرت مصطفیٰ کی محفل میں بھی اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے حق تو یہ تھا کہ باپ داداؤں کی محفل میں بھی ذکر مصطفیٰ کیا جاتا، حق تو یہ تھا کہ اپنے پیروں کی محفل میں بھی ذکر مصطفیٰ کیا جاتا۔ یاد رکھنا، ہم پیروں کے اولیاء کے ذکر کے مخالف نہیں ہیں، سب کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ یہی ہمارا مسلک ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ورنہ اٹھا کر کے دیکھو ہدایت بخشش، اٹھا کر کے دیکھو فتاوی رضویہ، اٹھا کر دیکھو الامن والعلا، اٹھا کر دیکھو زبدۃ الزکیہ، کوئی تحریر امام کی اٹھا کر کے دیکھو۔ عشق مصطفیٰ کے گل نہ کھلائے ہو تو بتائیے فقہ کی زمین کتنی خشک زمین ہے، مگر اس میں بھی عشق کے کیا گل بوٹے لگائے ہیں۔ کسی نے کہا پانی میں سب سے افضل پانیوں میں سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ تو امام کہتے ہیں وہ پانی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ ارے جنت میں کوثر تو نصیب ہوگا، لیکن جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں کا ہاتھ کا پانی کہاں نصیب ہوگا؟ یہ نصیب تو صحابہ کا تھا، انہوں نے پیا بھی، وضو بھی کیا، غسل بھی کیا، یہ صحابہ کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر اگر اپنی نسلوں کو مرتد ہونے سے بچانا ہے تو ان کو عظمت مصطفیٰ بتانی ہوگی۔ اور عظمت مصطفیٰ، تم اپنے نبی کا ذکر کرتے کب ہو؟ بہت معذرت کے ساتھ، غیبن شاہ اس ولی کو کہتے ہیں جس کا نام پتہ نہیں چلتا تو لوگ ان کا نام غیبن شاہ رکھ دیتے، ٹھیک ہے؟ لوگ غیبن شاہ کی کرامتیں تو بیان کر رہے ہیں، اپنے نبی کی سیرت بیان نہیں کر رہے۔ معیشت میں جواب کیا دو گے؟ آج کہتے ہو فتنہ ارتداد بڑھ رہا ہے، اگر ہم نے نبی کی سیرت پیش کر دی ہوتی آج کوئی بچی مرتد نہ ہوتی، کوئی بیٹا مرتد نہ ہوتا۔ ذمہ دار تم ہو، اس لیے میری گزارش ہے اپنے بزرگوں کی روش پر آؤ۔ آپ کو بتاؤں حضرت مجدد الفسانی اپنے زمانے کے سید الموحدین، جس نے اکبر کے فتنے کو دھول چٹائی ہے، ہمیں فخر ہے ہم اس ہندوستان میں رہتے ہیں جس میں مجدد الفسانی جیسا مجدد پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے توحید پر وہ پیرا دیا ہے کہ عرب کی علماء بھی ان کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں، مگر توحید پر پیرا دینے والا اپنے زمانے کا سید الموحدین جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رب محمد است، وہ میرے محمد کا خدا ہے، اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ ورنہ دنیا میں تو بہت سے لوگ خدا بن بیٹھے، دنیا میں تو بہت سے لوگ خدا بن بیٹھے۔ میں کسی خدا کو نہیں مانتا، اسی خدا کو مانتا ہوں جس نے میرے محمد کو پیدا کیا ہے۔ ارے جس کے بندے کی شان کا یہ عالم ہے، اس پیدا کرنے والے خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو میرے امام بھی کہتے ہیں وہی رب ہے، وہی صرف وہی رب ہے، وہی رب ہے۔ کون رب ہے؟ جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے بائیں کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا کوئی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ عرض یہ کر رہا تھا بچے کی ختنہ ہو ڈی جے بجا کر کے ناچو مت، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے بیٹا دیا ہے اب جلسہ کرو، اور جلسے میں اپنے مسجد کے امام کو بلاؤ، اپنے علماء کو بلاؤ، مقامی علماء کو بلاؤ، اور بلا کر ان سے کہو نبی کی سیرت بیان کرو۔ شادی کا موقع ہو، ہلدی کی محفل میں ڈی جے بجا کے ناچو مت، جس کے صدقے میں اللہ نے تمہارے گھر میں خوشی دکھائی اس نبی کی محفل سجاؤ۔ بولو سیرت مصطفیٰ بیان کر، سیرت پہ اتنی محنت کرو کہ دوست تو دوست ہے، دشمن کو بھی پتا چل جائے کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ بس آخری دو چار جملے پڑھ کے آپ کو بتاؤں، اگر آج لوگ کسی کو مرتد بنا رہے، کیا کہہ کے مرتد بنا دے؟ دیکھو 1857 کے بعد کے مولوی یہ جو نیا دین لے کر آئے ہیں ہماری جوتے کی نوک پر ہے، کیونکہ یہ انگریزوں کی میس سے ملا ہے۔ ہم تو 1450 سال پہلے والا دین مانتے ہیں جو صوفہ کے چبوترے سے ملا ہے نا۔ تبلیغ کرنے نکلے اور کہتے ہو نبی تو اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتے، ایسے نبی کا کوئی کلمہ پڑے گا؟ ہم کہتے ہیں ظالم، نبی کی بیٹی کی تو بخشش کی بات کرتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مسلمان ماں کے پیٹ سے جو کچا بچہ گر جاتا ہے نا، وہ بچہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔
جب مسلمان کا کچا بچہ اپنے باپ کو اور ماں کو اپنے نال میں باندھ کے، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے وہ روایت پوری پڑھتا، لیکن اشارہ دینا ہوں، علماء سمجھ رہے ہیں، آپ کو مزید تشریح سمجھنے تو علماء سے سمجھے، وہ کچا بچہ اور وہ کس شان سے لے جائے گا اس کو ایک سن لے۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے وہ کچا بچہ جو ماں کے پیٹ سے گر گیا تھا نا، حمل گر گیا تھا، وہ اللہ سے جھگڑا کرے گا قیامت۔ جھگڑے کے الفاظ ہے، جھگڑا کرے گا اللہ سے۔ یہ جھگڑا وہ نہیں ہے جو دشمن سے کرتا ہے، یہ جھگڑا وہ ہے جو محبوب محب سے کرتا ہے، محب محبوب سے کرتا ہے۔ یہ محبوب کے جھگڑے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ ہاں کبھی محبوب بنایا ہوتا تو پتا ہوتا، وہ تو روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منانے میں۔ اس میں جھگڑا کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، اس میں روٹنے میں بھی مزہ آتا ہے، اس میں منانے میں بھی مزہ آتا ہے۔ ہاں اب کیا سمجھتے ہیں، محبوب رکھا ہوتا تو پتا چلتا۔ ان خشک زاہدان خشک کو پتہ ہی نہیں عشق کسے کہتے ہیں، محبوب کسے کہتے ہیں، پیار کسے کہتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں دل اٹکا ہے، ورنہ اگر یہ عشق حقیقی کے مزے لوٹتے تو پتا چلتا۔ حدب بیدم شوارسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی عشق حقیقی حاصل کرنا چاہے تو کبھی کبھی بت خانے بھی خدا خانوں کی طرف اشارے دیتے ہیں۔ وہ بیدم شاہ نے کہا تھا، راہ کعبے کی ملی مجھ کو صنم خانے سے، راہ کعبے کی ملی۔ یہاں آ کر لوگ اٹک جاتے ہیں کیسے، میں آپ کو بتاؤں مجھے بھی ایسے ہی ہوا۔ میں نے لوگوں کو پیدل چلتے ہوئے یاترا میں جاتے دیکھا تو مجھے اپنے اللہ پر یقین اور مضبوط ہوا۔ میں نے کہا جھوٹوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، سچے کے لیے میں تہجد بھی نہیں پڑھتا۔ غور تو کریں گے، یہ رات کو جگ کر 6 گھنٹہ پیدل چلتا ہے، میں 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کر سکتا۔ تو دیکھنے والوں کو بہت کچھ دکھائی دیتا ہے۔ چلے بات ختم کرتا ہوں، کیا کر رہا تھا، سنیے غور سے سنیے۔ حضور کی عظمت کے ڈنکے بجائیے۔ یہ آپ کلمہ پڑھتے ہو نا نبی کا۔ اور ایک بات بتاؤں، میں مخالفت اور جھگڑا لگانے کے لیے، اللہ میری نیت کو جانتا ہے، لیکن جو سمجھے سمجھو۔ اگر سیرت بیان نہیں کرے نا تو اس کو کان پکڑے کہو کہ گھر جاؤ۔ اگر تم نبی کی سیرت بیان نہیں کر سکتے ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے، جاؤ۔ حضور کی سیرت، حضور کی عظمت کا ذکر بند کر دیا آپ نے۔ اللہ کی قسم میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو درس دے کے جا رہا ہوں۔ اور اگر کوئی اپنے اوپر لیتا ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے۔ ہاں اللہ اللہ ہو کر کسی صورت میں نبی کا ذکر نہیں چھوڑا۔ حتیٰ کہ محبوب سے پیار کتنا یار، حبیب کمبل اوڑھ لینا تو اس پر بھی قرآن بھیجتا ہے۔ حبیب کمبل اوڑھ، کسی کے کمبل اوڑھنے کو بھی کوئی بیان کرتا ہے، لیکن محبوب سے پیار کتنا ہے۔ حبیب کمبل میں آتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا المدثر، کمبل چہرے پہ آ کے جھرمٹ مارتی ہے تو کہتا ہے یا ایھا المزمل، زلفیں سنورتی ہے تو والضحیٰ کہتا ہے، چہرے پر آتی ہے تو واللیل کہتا ہے، مانگ آ جاتی ہے تو مطلع الفجر کہتا ہے، تبسم ریز ہو جاتے ہیں والنجم اذا ہوا کہتا ہے، سفر پہ جاتے ہیں سبحان الذی اسریٰ کہتا ہے، فکر سے نظر اٹھا دیتے ہیں تو اللہ اکبر، اس اٹھی ہوئی نظر پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر آتی ہے۔ حتیٰ کہ ارے اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو، نبی غصے میں آ جاتے ہیں، اس غصے کو بھی کتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ حالانکہ غصہ بیان کرنا نہیں جاتا، آپ یہ بیان کریں گے کہ سعید ملت جلسے میں غصے میں آ گئے تھے، اگر کہو گے چھوی اچھی نہیں بنے گی، لوگ کہیں گے اچھا پیر صاحب بھی غصے میں آتے ہیں، امین القادری غصے میں آ گیا تھا، او ہم ان کی محبت میں جاتے ہیں غصے میں آتا ہے۔ غصہ بیان نہیں ہوتا، لیکن محبوب کی ہر ادا سے پیار ہے۔ محبوب تیری نماز کا تیرا غصہ کیا، نہ ہمیں نماز نہ غصہ، ہمیں تو تیری اداؤں سے پیار ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے۔ کس طریقے سے ان کا غصہ بیان ہو رہا ہے۔ حنین کی جنگ میں اللہ اکبر، مشرکین نے حضور کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اس کے بعد نبی نے کنکر اٹھائی۔ یہ نبی کا غصہ ہے، توجہ تو فرمائے، غصہ کسی کا بیان نہیں ہوتا، لیکن محبوب سے پیار کتنا ہے، حبیب کا غصہ بیان ہو رہا ہے۔ حبیب نے کنکر اٹھائی اور کنکر اٹھا کے غصے میں دشمن کو پھینک کر مارا تو مٹھی بھر کنکر کا اثر تھا کہ دشمن کے منہ کنکروں کی وجہ سے پھر گئے۔ قرآن اس کو اس ادا سے بیان کرتا ہے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ پیارے کنکریاں تیرے ہاتھ کی تھی مگر پھینکنا تیرا نہیں تھا، پھینکنا تو تیرے خدا کا۔ جس کے غصے کو بھی قرآن اس شان سے بیان کرے وہ تمہارا میرا نبی ہے۔
وہ تمہارا میرا نبی ہے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا لوگ مرتد کس لیے کرتے، لوگ کیا کہتے وہ ہمارے فلاں نے ہمالیہ کو اٹھایا تو اس کو مانو۔ ہم نے کہا اگر کسی کا فلاں ہمالیہ کو اٹھاتا ہے، اٹھایا نہ، لیکن میرا نبی تو اس کی طاقت جانتے ہو؟ وہ کون فلاں ہے میں کوئی ذکر نہیں کر رہا، میں گڑے مردے اٹھانا، لیکن صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر کسی کا فلاں ہمالیہ اٹھاتا ہے، پہاڑ اٹھایا نا، لیکن میرا محبوب زمین پہ کھڑے رہے کے صرف اشارہ کرتا ہے، اشارہ، اس زمین سے کئی سو بڑا گنا چاند صرف نبی کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ بھائی اشارے سے کاغذ نہیں پھٹتا، اشارے سے چاند کیسے ٹکڑے ہو گیا؟ ایسے یہ فلسفہ الگ ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمارے موسیٰ کو مانو کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ عصا مارا، دریا پھٹ گیا۔ ہم نے کہا موسیٰ تو ہمارے بھی نبی ہے، لیکن ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، حضرت موسیٰ کا بڑا معجزہ ہے نا کہ انہوں نے دریا پہ عصا مارا تو دریا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، دریا پھٹ گیا، لیکن دریا تھا زمین پر، عصا تھا ہاتھ میں، ٹچ کیا تو دریا کے دو ٹکڑے ہوئے نا۔ لیکن میرا نبی دریا سے بڑا چاند ہے، نہ عصا ہے نہ ٹچ کرنا ہے، صرف اشارے میں ٹکڑے کر دیا۔ اب بتاؤ کس کی طاقت زیادہ ہے؟ کہا حضرت موسیٰ کے پاس پیاسے آئے تو انہوں نے پتھر پہ عصا مارا تو پانی کے چشمے جاری کر دی۔ میں نے کہا بڑا معجزہ ہے، چھوٹے موٹی بات نہیں، موسیٰ ہمارے بھی نبی، ہر نبی کا میں احترام کرتے ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں، لیکن وہاں عصا بھی چاہیے، پتھر بھی چاہیے، تب پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ میرے محبوب کے پاس جب پیاسے آئے نا، نہ عصا چاہیے نہ پتھر چاہیے، جہاں بیٹھے وہی پیالے میں ہاتھ رکھ دیا اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ اپنا نبی ہے۔ بولو کوئی یہ سن کر کے کیسے مرتد ہوگا؟ میرے بھائی کوئی کہتا ہے ہمارے نبی حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ وہ جب چلتے تھے تو گلیاں روشن ہوتی تھی۔ میں نے کہا میرا ایمان ہے کہ یوسف بھی ہمارے نبی ہے، مگر یوسف کے چلنے سے گلیاں روشن ہو گئی اور میرے نبی کے چہرے کی روشنی سے لوگوں کے دل روشن ہو گئے۔ گلیوں کا روشن کرنا بھی معجزہ ہے، لیکن دلوں کا روشن کرنا بڑا معجزہ ہے۔ لیکن آج مصر کی گلیاں حضرت یوسف کے چہرے سے روشن نہیں ہے، مگر یہ آمنہ کے لال کا معجزہ ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی ہے، ان کی روشنی سے آج بھی مومنوں کے دل جگمگا رہے ہیں۔ اسی لیے تو بریلی کا کلندر کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے حسن کی وجہ سے مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی۔ میں نے کہا وہاں انگلیاں کٹی ہے اور یہاں عرب کے مرد اپنے سروں کو کٹاتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی۔ مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں، تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور ایک جملہ کسی مفکر نے بہت خوبصورت کہا، یوسف کو دیکھ کے انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، ان کی انگلیوں کو دیکھ کے چاند ٹکڑے ہو گیا۔ ان کے حسن کا بھی تو کوئی اندازہ لگائے نا، ان کے حسن کا بھی تو کیا حسن ہے۔ اے سید ابرار تمہارا حضرت یوسف کے حسن کو دیکھنے کے لیے مصر کی عورتیں بےتاب ہیں، اور حسن مصطفیٰ کے لیے جبریل کا دل سدرہ پہ نہیں لگتا، وہ سدرہ چھوڑ کے بار بار مدینے کی گلی میں آنا چاہتے ہیں۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ آپ اندازہ فرمائے، آخری بات کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے کا بالکل بڑا معجزہ، لیکن مردے کو زندہ کرنے کا مطلب پہلے روح تھی نکل گئی پھر ڈالی، تو اس کو کہتے ہیں مردہ زندہ کرنا۔ لیکن میرا نبی ستون حنانہ کو رونے کا شعور عطا کرتے ہیں، اس میں روح نہیں تھی پھر بھی اس کو بلوایا۔ بس امام میرے امام کے 2 مصرے سن لیں۔ امام اہل سنت نے حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کا فرق بیان کیا، بس بات اسی پہ پوری ہوتی۔ کہتے ہیں ہے لبے عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یوپی کے لوگ شعر اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اردو جانتے ہیں اور یہ مشاعرے کی زمین ہے، لیکن سردی کا اثر ہے، کوئی بات نہیں۔ مصرع بہت بڑا پڑھا میں نے، کیا ہے لبے عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں۔ بس اس پہ بات، حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے لب سے کہتے ہیں مردے کو قم باذن اللہ،
تو लबे ईसा से मुर्दा जिंदा हो जाता है। लबे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कह रहे हैं, हम इमाम अहमद रजा को इसलिए नहीं मानते कि कोई हमारा तासुब है किसी से, अस्तगफिरुल्लाह नहीं, हमारा तो अकीदा है नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, और हम फिक्र रजा के गुलाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे इमाम ने हमें इश्क रसूल सिखाया, और जो फिक्र रजा से दाएं बाएं हटता है उससे हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं है। ये भी हम बात बबांगे दोल कहते हैं। फिक्र रजा है, वो अपने घर की फिक्र नहीं है, वो महरेरा की फिक्र है। और फिक्र महरेरा क्या है? वो करबला की फिक्र है। और फिक्र करबला क्या है? वो नजब की फिक्र है। और फिक्र नजब क्या है? वो शैखैन करीमैन की मोहब्बतों के साथ मुस्तफा जान रहमत की अता करदा फिक्र है, जहां अहले बैत और सहाबा दोनों को एतदाल के साथ चाहना है। मेरे इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का ये बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। क्या कहा इमाम ने? बस आखिरी बात के तौर पे कह रहा हूं, कफील तो चले गए 1 घंटा देकर के, शब्बीर भी गया, बहुत नवाज, बहुत करम फरमाई। वो जो 2 मिसरे पढ़ रहा था कि है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, हजरत ईसा के लबों में ताकत है। तवज्जो, बस बात इस पे पूरी हो रही, तवज्जो। हजरत ईसा के लबों में ताकत है कि मुर्दे को कहते कुम बिस्मिल्लाह, मुर्दे को कहते कुम बिस्मिल्लाह, तवज्जो, मुर्दे को कहते कुम बिस्मिल्लाह। तो लबे ईसा ने कहा कुम बिस्मिल्लाह, तो मुर्दा खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। लेकिन ये हजरत ईसा का मौजज़ा है जिनको लब से कुम बिस्मिल्लाह कहना पड़ता है, लेकिन ये मेरे नबी की शान है, यहाँ कुम बिस्मिल्लाह कहना नहीं पड़ता। हाथ में कंकर ले लेते हैं तो नबी के हाथ में कंकर भी बोल पड़ते हैं। मुर्दे में तो रूह निकल गई थी फिर लाई गई, कंकर में तो रूह थी नहीं। तो मेरे माँ है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में संगरेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। अच्छा, संगरेजे बोलते हैं लेकिन आओ वो नहीं बोलते, शीरी मकाली के साथ कलाम करते हैं, यानी वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये मुस्तफ़ा जान रहमत के हाथों का मौजज़ा है मेरे भाई। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ हुजूर से जुड़िए, बस बात इख्तिताम को, हुजूर से जुड़िए। मैं किसी से टूटने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हुजूर से जुड़ने की बात कर रहा हूं। कोई कब्र में नहीं आएगा, कब्र में सिर्फ आमिना का लाल आएगा। हुजूर से इश्क कीजिए, सबसे दिल लगाया हुजूर से दिल लगाइए, सबके होकर रहे हुजूर के बनिए, हुजूर के बनिए। इसलिए कि ये दुनिया बड़ी मतलबी दुनिया है। मौसम बदलने टाइम लगता है, लोगों के जहन बदलने टाइम नहीं लगते। जाने वफा से दिल लगाइए। लड़कियों से प्यार कर रहे हो, नाजायज ताल्लुकात कर रहे हो, अपने दोस्तों के लिए टाइम है, 3-3 घंटा 4-4 घंटा दोस्तों के साथ बैठते हो। कभी 10 मिनट का टाइम भी रसूलुल्लाह की मोहब्बत में नमाज के लिए निकाला है? घंटों किसी दुश्मन की गीबत की है कि कभी 10-20 मिनट का वक्त निकाल के कभी नबी ये पाक पे दुरूद और सलाम भी पढ़ा है? कौन काम आएगा? कोई है काम आने वाला? हजरत नसीरुद्दीन नसीर शाह ने कहा था, पीर सैयद नसीरुद्दीन ने कहा था, नसीर नसीर उनके सिवा भी है कोई रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। और मेरे इमाम कहते हैं शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। कोई नहीं बचाएगा, कोई काम नहीं आएगा, हुजूर काम आएंगे। और किस तरह काम आएंगे? इमाम कहते माँ जब एक लौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, बंदे को मरकद में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये। जरा तवज्जो करो, तसव्वुर में लाओ, नबी की गोद में जब हमारा सर होगा, हुजूर थपकियां देकर गुलामों को सुला रहे होंगे तो कितने मजे की नींद आएगी। अरे माँ की थपकियों की गोद में जब इतनी खूबसूरत नींद आया करती थी तो नबी के दामन में कैसे नींद आएगी। इसीलिए हुजूर ताजुश शरिया
सूफिया ने बहुत खूबसूरत उसका नक्शा खींचा है। कहते हैं तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे कोई इसको मत जगाना, अभी आंख लग गई है। अल्लाह अकबर। जब नबी की गोद में जरा गौर करो, लोगों के लिए कब्र बिच्छुओं का जरिया है, लोगों के लिए कब्र अंधेरा है, लोगों के लिए कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है, लेकिन जो नबी का वफादार हो जाए उसके लिए कब्र क्या है? नबी की गोद होगी। जरा तसव्वुर में तो लाए, मैं मचल रहा हूं। अगर सूफियों की महफिल में, खानका में मैं ये जुमला कहता तो शायद वो उठ के रक्स करते। क्या मजा आएगा कब्र में। नबी की गोद होगी, गुलाम का सर होगा, नबी के नर्म नर्म रेशम से ज्यादा नर्म ठंडे ठंडे मुश्कबार हाथों की थपकियां होगी। क्या मजा आएगा। मरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं। क्या मजे आएंगे कब्र में। दुनिया का हर मजे पर अल्लाह अकबर कब्र का मजा भारी होगा। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि आशिकों को जितना मदीने जाने में मजा नहीं आता, उससे ज्यादा मजा मर जाने में आता है। क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। आज भूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी। जब तलात रसूलुल्लाह की खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। मगर नबी थपकियां दे के किसे सुलाएंगे? जो रसूलुल्लाह का वफादार होगा। जो हुजूर आप कहेंगे सैयद हम भी वफादार हैं। मैंने कहा मुझसे ज्यादा वफादार हो, आप पर करोड़ों सलाम, आपकी जूतियां मेरे सर पर। लेकिन दो जुमले कह के रुखसत होना चाहता हूं। क्या वही वफादार हो कि नबी के इश्क का दावा और आई लव मोहम्मद कहते हो और मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर लगा रखी है? यही वफादारी है? हाँ, हीरो की मोहब्बत में कान में बाली तो पहन सकते हो, नबी की मोहब्बत में चेहरे पे दाढ़ी नहीं रख सकते। यही वफादार हो? हाँ, अपने बेटे को अगर स्कूल छोड़ना है तो 6 बजे तुम उठ सकते हो, तुम्हारी बीबियां 5 बजे टिफिन बनाने के लिए, बच्चे के स्कूल का टिफिन बनाने के लिए उठ सकती है। लेकिन नमाज फज्र पढ़ने के लिए, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए तुम सर्दी में उठ नहीं सकते। यही बच्चे के लिए उठ गए, नबी की आंखों की ठंडक के लिए नहीं उठ सकते, अल्लाह के लिए नहीं उठ सकते। यही वफादारी है कि मोबाइल के अंदर गंदी फिल्में डाउनलोड करा के रखी है। बाप देख रहा हो तो सिगरेट नहीं पीते, अल्लाह देख रहा है तो जिना के अड्डों पर तक जा रहे हो। यही नबी से वफादारी है। हाँ हाँ, अपनी माँ को कोई गाली दे दे तो उससे रिश्ता नहीं रखते, और जो नबी की माँ को काफिरा कहे, नबी के अब्बा को काफिर कहे, उनके पीछे नमाजें पढ़ते हो। यही नबी से वफादारी है। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर। अगर हमारे माँ बाप को कोई गाली दे तो हम उससे कोई रिश्तेदारी नहीं करते। जिन्होंने नबी के माँ बाप को काफिर कहा है उसको समधी भी बनाते हो, उसको दामाद भी बनाते हो। यही नबी से वफादारी है। अब मुझे बताओ, ना नमाज के लिए टाइम है, ना इबादत के लिए टाइम है। जरा सोचो तो सही, लड़कियों के साथ नाजायज रिश्ते जोड़ रहे हो। अल्लाह अकबर। कितने नौजवान हैं, हंसने की बात नहीं है, कितने जवान नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जिनके नाजायज रिश्ते नहीं। जिसका रिश्ता नबी से जुड़ेगा क्या वो किसी से नाजायज रिश्तेदारी कर सकता है? यही वफादारी है। अरे वफादारियों का हाल तो ये है कि हजरते साबिर पाक के जो है वो हुजरे में माँ दुल्हन को ले गई और कहा बेटा ये तेरी दुल्हन है। कहा माँ, जिस दिल में नबी बस गया है उस दिल में दुल्हन के लिए गुंजाइश ही नहीं। जिस दिल में नबी बस जाए उस दिल में बीवी के लिए जगह नहीं। जिस दिल में नबी बसा है हीरोइन के लिए कैसे जगह है, नाजायज लड़कियों के लिए कैसे जगह है, जिना की फिल्मों के लिए कैसे जगह है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ जवानों तुम्हारे सीने में 2 दिल नहीं है, एक ही दिल है। या तो उसमें गुनाह की मोहब्बत होगी या तो उसमें नबी की मोहब्बत होगी। अब बताओ न दिल में कौन बसता है? अगर तुम डिजिटल जुआ खेल रहे हो, डिजिटल जुआ खेल रहे हो, जो घरों में बैठ करके जुआ खेल रहे हो, ये जुआ के बारे में रसूलुल्लाह का फरमान नहीं सुना? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जो जुआ खेलता है उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए हैं गोया के। इमाम गजाली फरमाते हैं जिसने जुआ खेला उसके हाथ क़यामत के दिन सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। एक बात पूछता हूं, क्या बहरुल इरफान तुम्हारी महफिल में बैठते थे तो तुम्हें ये तमन्ना नहीं होती थी कि एक मर्तबा हजरत से मुसाफा हो जाए?
سعید ملت یہ علامہ عبدالکریم شبیر برکاتی یا مجھ جیسا گرا پڑا حضور کی امت کا سب سے آخری گنہگار بدکار سیاہکار ہمارے لیے مسافے کے لیے نہیں دوڑتے؟ جب ہم لوگوں کے لیے مسافے کا اتنا شوق ہے، ہونا بھی چاہیے، بہت فائدہ ہے مسافے کا۔ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا مجرم، جنت کے باغوں میں ٹہلنے لگا مرنے کے بعد، تو کسی پوچھا ظالم تو اتنا بڑا پاپی تھا تو جنت کے باغ میں کیسے؟ کہ ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ چوم لیے تھے، اسی کی برکت سے سب معاف ہو گیا، میں جنت میں آ گیا۔ تو جب ولی کے ہاتھ، اور کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہے کون ولی ہے، یہ مجمع میں بھی بہت سے ولی بیٹھے ہوتے ہیں ان کی پیشانی میں، ہاں حضرت صوفی امید الدین ناگوری ایک مشرک کو دیکھ کے کہتے تھے اللہ کا، وہ آتا تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے اللہ کا ولی ہے، لوگ کہتے تھے حضرت یہ مشرک ہے، کہتے اللہ کا ولی ہے۔ چند دنوں کے بعد دیکھا کہ اس نے کلمہ بھی پڑھا، مسلمان بھی ہوا، بعد میں ولایت کی اس منزل پہ پہنچا تو لوگوں کو لگا کہ لوگ حال دیکھ رہے تھے، حضرت اس کا مستقبل دیکھ رہے ہیں۔ تو چلو میں وہ بات نہیں کرتا، وہ تو تصوف کی بات ہے، وہ نہیں کرتا، لیکن یہ مسلمانوں میں کسی کی پیشانی پہ لکھا ہے اللہ والا ہے کہ تو آپ کسی کے ہاتھ چوم لیں، میں تو چوم لیتا، کسی کے بھی چوم لیتا ہوں، کیوں؟ پتہ نہیں یہ اللہ کا ولی ہو تو اپنی بگڑی بن جائے، ہے نا، اپنی بھی اچھا فائدہ ہے۔ میں حضور کے ہر امتی کے ہاتھ چوم لیتا ہوں کیونکہ مجھے اتنا پتہ یہ مجھ سے بہتر ہے، میں اس سے زیادہ نہیں چاہتا۔ میرے آقا امام جعفر صادق کہا کرتے تھے کہ میرے ابا نے مجھے نصیحت کی، بیٹا جب بھی کسی مومن سے ملو تو یہ سوچ کے ملو کہ یہ اللہ کا ولی ہے، پھر تمہارے دل میں اس کے لیے بغض بھی نہیں رہے گا، کینہ بھی نہیں رہے گا، عداوت بھی نہیں رہے گی۔ اگر اللہ کا ولی رہا تو تیرا فائدہ ہو گیا، نہ رہا تو حسن ظن کا ثواب تو مل جائے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ایسے کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہو، اور اللہ کے رسول نے تو کہا نا بہت سے اللہ والے ایسے ہیں محفل میں آئے تو بھگا دیے جائیں، گم ہو جائے تو کوئی ڈھونڈنے والا نہ رہے، بیمار پڑ جائے تو کوئی تلاش کرنے والا نہ رہے، نکاح کا رشتہ طلب کریں تو کوئی رشتہ نہ دے، دسترخوان پہ بیٹھے تو اٹھا کے بھگا دیے جائیں، لیکن اللہ کے شان کیا ہے؟ مر جائے تو جنازہ پڑھنے والا نہ رہے، شان کیا ہے؟ جس بات پہ قسم اٹھا لے اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہو؟ سب اپنے آپ کو سمجھ رہے کہ یہ فرعون نہ بنو، نمرود نہ بنو، یزید نہ بنو۔ یہ گھمنڈ ہے، گھمنڈ کہ کلمہ پڑھ کر بھی تم کو وہ صحابہ اور بزرگوں کے مسلک سے ہٹا کے فرعون اور نمرود کے رستے پہ چلا رہا۔ عاجزی اختیار۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری مخدوم بہار نے کہا تھا کہ اگر تیرے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے تو اللہ تیری عبادت قبول نہیں کرتا، اور ذرہ برابر تکبر کی نشانی یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے لیکن ایک آدمی سے بہتر سمجھے، تو تیرے اندر ابھی بھی تکبر موجود ہے، اسی لیے صوفیہ تکبر نہیں کرتے۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی، مصافحہ ہاتھ چومنے کی برکت ہے۔ جب علماء نائب رسول علیہ رسول کے ہاتھ چومنے کی اتنی برکت ہے تو قیامت کے دن رسول اللہ سے مصافحہ نصیب ہوگا۔ کس سے مصافحہ نصیب ہوگا؟ حضور سے۔ میں اس پر نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کہو، حالانکہ اس پر سبحان اللہ بنتی ہے کیونکہ یہ بات بڑی ہے کہ حضور سے مصافحہ نصیب ہوگا، لیکن بہرحال اس قوم کو میں کیا سمجھاؤں اب، جو جلسے میں دل بہلانے آتی ہے، جب انہیں پتا نہیں ہے کہ عظمت رسول کیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم کپڑے پھاڑ لیے جائیں اس بات پہ کہ رسول اللہ سے مصافحہ ہوگا، ارے مزہ کیا آئے گا؟ ہم تو کہتے ہیں محشر میں بھی ایک محشر ہوگا جب غلاموں کو اپنے یار سے مصافحے کا شرف حاصل ہے۔ کیا بات ہے۔ حضرت بیدم شاہ صاحب نے تو یہ کہا نا کہ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا اور میں کیا مولا آئے گا، وہ قیامت میں بھی قیامت ہوگی جب محبوب کا دیدار، اور دیدار ہی نہیں مصافحہ۔ ایک معذرت کے ساتھ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی، یہاں مصافحے کے لیے تو امیر اور غریبوں میں فرق ہوتا ہے، وہ دربار ہے جانا امیر میں فرق ہے نہ غریب میں فرق ہے۔ کیا بات ہے۔ وہاں کسی میں فرق نہیں ہے، اسی سے دل لگا لو نا۔ جہاں مالوں پر تولا جاتا ہو وہاں دل لگا کے بیٹھے ہو، جہاں مال اور آل پہ نہیں تولا جاتا وہاں تو حبشی کو بھی نبھایا جاتا ہے اور عربی کو بھی نبھایا جاتا ہے، ان سے دل لگاؤ نا۔ تو بہرحال وہاں مصافحے کا شرف ملے گا، کتنا بڑا شرف ہو، سب مصافحہ کریں گے۔ اب دوسری حدیث سنو، جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا اس کے ہاتھ قیامت کے دن سور کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے،
बोलो सूअर के खून से हाथ रंगे हुए होगे तो हुजूर से मुसाफा कर पाओगे? कितनी महरूमी होगी, कितनी तबाही होगी। उस दिन पछताने से कम आज तौबा करो। मैं यही कह रहा हूं, हुजूर से जुड़ो। सबसे प्यार किया, हुजूर से प्यार करके देखो। सबसे वफा किया, हुजूर से वफा करके देखो। सबके लिए वक्त दिया, हुजूर के लिए वक्त देकर देखो। अगर उनसे इश्क कर लोगे ना मेरे भाई, तो अकेले रहोगे तो ऐसा लगेगा कोई तुम्हारे साथ साथ है, कोई तुम्हें सताएगा, रोगे तो ऐसा लगेगा कोई तुम्हारे आंसू पोंछ रहा है। और जब दुनिया से जाओगे वो तुम्हारे सराहने होंगे और आप ये कहते हुए जाओगे, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। तो मैं इसकी रियायत करने की मुकम्मल कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि उन्वान के तहत जिस आया करीमा की मैंने तिलावत की है उससे मुतालिक मेरा अल्लाह मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। अज़मत मुस्तफ़ा का उन्वान ही इतना खूबसूरत है कि कुदरत ने सबसे पहले जो महफिल सजाई अपनी शान के मुताबिक, उसका उन्वान भी अज़मत मुस्तफ़ा है। अर्श के पाए पर जो तहरीर लिखी उसका उन्वान भी अज़मत मुस्तफ़ा है। पुराने जन्नत की पेशानियों पर जो तहरीर लिखी उसका उन्वान भी अज़मत मुस्तफ़ा है। पुराने जन्नत की आंखों की पुतलियों पर जो तहरीर लिखी हुई है उसका उन्वान भी अज़मत मुस्तफ़ा है। जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर जो तहरीर है उसका उन्वान भी अज़मत मुस्तफ़ा है। कब्र का आखिरी और हतमी सवाल भी अज़मत मुस्तफ़ा पर मुश्तमिल है। मैदान महशर में निजात भी अज़मत मुस्तफ़ा के कायलीन के लिए है। अज़मत मुस्तफ़ा वो उन्वान है जो हमारी ज़िस्त का उन्वान है, जो हमारी मौत का उन्वान है, जो हमारी कामयाबी का उन्वान है। दुनिया की कौमें, कोई कहता है कि एजुकेशन हासिल कर लो कौम जिंदा हो जाएगी, कोई कहता है दौलत हासिल कर लो कौम जिंदा हो जाएगी, कोई कहता है हुस्न पर मेहनत करो, ब्यूटी पर मेहनत करो, कौम जिंदा हो जाएगी। कौमों को तरक्की चाहिए, कोई एजुकेशन की बात करता है, मुझे इनकार नहीं। कोई दौलत की बात करता है, मुझे इनकार नहीं। कोई सरवत की बात करता है, मुझे इनकार नहीं। कोई ब्यूटी की बात करता है, कोई डिग्री की बात करता है, मुझे इनकार नहीं। मगर याद रखें, जब जब कौमों को अज़मत मुस्तफ़ा का अकीदा नसीब हो जाएगा, उस वक्त ये कौम कामयाबी और कामरानी से हमकिनार हो जाएगी। इसलिए कि दिल के अंदर इश्क मुस्तफ़ा वो अजीम ताकत इंसान को फराहम करती है। करोड़ों हथियारों की ताकत इंसान को उस मकाम पर नहीं ले जा सकती जहां मुस्तफ़ा जाने रहमत का इश्क ले जाता है। अरे फरिश्तों के पर जहां थक जाते हैं उससे आगे आशिकों की परवाज हुआ करती है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। अल्लाह अकबर। इश्क रसूल उस वक्त तक नसीब नहीं हो सकता जब तक अज़मत मुस्तफ़ा इंसान के सीने के अंदर मौजूद ना हो। ये तो बड़ी शोमीय किस्मत है कि लोगों ने नमाज पे मेहनत की है, नमाज लाने वाले रसूल की अजमत को छोड़ दिया है। लोगों ने रोजे का तस्करा तो किया मगर रोजा जिसकी अदा थी उसका जिक्र छोड़ दिया गया। अल्लाह अकबर। लोगों ने अल्लाह अकबर फजाइले दुरूद पर तो पूरा पूरा चैप्टर बांधा है, लेकिन दुरूद पढ़ने जिस पे पढ़ा जा रहा है उसकी अजमत क्या है उसका तस्करा छोड़ दिया गया। बल्कि जालिमों ने तो नबी को अंग्रेजों के कहने पर इतना घटाने की कोशिश की कि कभी बड़ा भाई कहने लगे, कभी गांव का चौधरी कहने लगे, कभी माज़अल्लाह कुछ कहने लगे। हद है। 1857 के बाद के इन कोड़ी दिमाग मौलवियों को बड़ा भाई और गांव का चौधरी कहते हुए शर्म नहीं आती, लेकिन बरेली का कलंदर तो अल्फाज ढूंढ ढूंढ कर भी कहता है कि मेरा जी नहीं भरता मैं उनको क्या कहूं। बल्कि जब जब कोई बात कहता है तो फिर वो पलट कर रुजू करता है। एक बात कहूं, अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत को किसी मामले में पलटने की जरूरत नहीं पड़ी, मगर अज़मत मुस्तफ़ा का उन्वान वो था जब कुछ कहते थे फिर रुजू करके पलटते थे। किस शान से पलटते हैं, कहते हैं दुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फिया मुश्किल होता ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जा फजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जा फजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद
تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، ہے نہ ہو یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ تشریح کا وقت نہیں ورنہ ضرور تشریح کی جاتی۔ آئیے عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے، میں نے امام کے اشعار تو پڑھے لیکن کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو شعر ہے، شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ میں کہتا ہوں یقیناً شاعری کی دنیا الگ ہے، مگر وہ غالب اور اقبال کی شاعری ہے، وہ میر اور داغ کی شاعری ہے، لیکن امام اہل سنت کی شاعری یہ تو قرآن سے سیکھی گئی ہے، قرآن نے نعت گوئی سکھائی ہے، یہ حقیقتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر قرآن کی طرف آتے ہو تو آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے، میں بالکل اپنے وقت پہ گفتگو سمیٹنا چاہوں گا لیکن آپ کی توجہ بھی چاہوں گا۔ ایک بات یاد رکھنا، محفلوں کے اندر ادب ہونا چاہیے، سنجیدگی بھی ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ کسی مرحوم کے تیجے میں آئے ہو۔ جب نبی کا ذکر ہو اور آقاؤں کا ذکر ہو تو پھر کھلے کھلے انداز میں ہونا چاہیے۔ منہ لٹکا کر بیٹھنا تقویٰ نہیں ہے، نبی اور علی کے نام پر چہروں کا کھل جانا یہ ایمان کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ یہاں داد ہے نہ فریاد ہے، لیکن چہرے بتاتے ہیں کہ کون مجبور ہو کر آیا ہے اور کس کو سرکاروں کی طرف سے چن کر بلایا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق کی محبت، عشق کی محبت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس۔ سیاسی جلسوں میں اور دل والوں کے جلسوں میں فرق یہ ہے کہ سیاسی جلسے پیسے دے کر بلائے جاتے ہیں اور دل والوں کے جلسوں میں مصطفیٰ کا انتخاب کسی کو بلایا کرتا ہے، ورنہ اتنی رات بھی بستر چھوڑ کر کوئی اس طرح بیٹھتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر کسی کے نام پر مجمع اچھلتا ہے تو آخر نام بھی تو کوئی ایسا ہو کہ وہ اچھال دے۔ نام میں تاثیر بھی تو ہو کہ وہ اچھال دے۔ ارے خدا کی قسم، جس کے بچوں کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اگر اس کے نام سے محفلیں نہ زندہ ہو جائے تو پھر وہ بابا ہے۔ اللہ 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 اللہ، واہ 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 واہ۔ آپ کو سنجیدگی کا خیال رکھنا ہے، لیکن عشق والے پھر عشق والے ہوتے ہیں۔ عشق والے مجمع میں کیا، وہ تو یار کو دیکھ کر پلسرات پر بھی سنجیدہ نہیں رہ سکتے، بلکہ بریلی کا کلندر کہتا ہے گزرنے والے پلسرات سے جیسے چاہیں گے گزریں گے، لیکن جو عاشق ہوں گے وہ تو وہاں بھی سنجیدہ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے کہتے رضا پل سے اب وجد کرتے، رضا پل سے اب وجد کرتے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزر ہے کسی میں ہمت پل سے پل سرات پہ وجد کرنے کی۔ یہ عاشق کہہ رہا ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کیوں کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ ارے ہم نے تو وہاں بھی سنجیدہ نہیں رہا، اس لیے یار کو دیکھ کر سنجیدگی عشق کا کیا معاملہ۔ سنیے پھر غور سے، اب میں محفل کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ ابھی بتایا گیا کہ یہ وہ محفل ہے جس پر حضور بحر العرفان کی محنتیں ہیں، تو اہل عرفان کے مجمع میں پھر عرفان کی بات کرنا چاہتا اور ہم بھی تماشا اہل کرم دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ عرفان کی بات سن کر کنوج والوں کا دل سینے میں رہتا ہے یا اچھل کر باہر ہاں، میرے دادا مرشد حضور مفتی اعظم تو کہتے ہیں یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ
آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں، جب یار کا مزار تصور میں آتا ہے تو دل اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، جب یار سامنے آ جائے تو پھر رضا پل سے اب وقت کرتے گزریے کہ ہے رب سلم سدائے واہ 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 واہ۔ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ وہ انبیاء ہیں، یہ وہ رسل ہیں، یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ رسل ہیں جن کو اللہ نے جو ہے وہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ وہ رسل ہیں جن کو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ نفس نبوت کے اندر تمام انبیاء برابر ہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ اب قرآن کا انداز دیکھیں، ذرا توجہ کریں، قرآن کا انداز دیکھیں۔ عظمت مصطفیٰ سننے آئے ہو، شبیر بھائی نے بھی ایک مصرع پڑھا، میں کاش یہ کہوں گا کہ نعرہ لگائے تو اسی ایک مصرے پہ لگا دیں، محمد ہمارے، مل کے محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ کیا شان والے آقا ہیں، قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ نبی کوئی چھوٹا نہیں ہے، لیکن اللہ نے نبی کو نبی پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب کہا کیا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے من کلم اللہ، بعض تو وہ ہیں جن کو اللہ نے کلام کا شرف عطا کیا، جنہوں نے اللہ سے باتیں کی، جنہوں نے اللہ سے کلام کیا۔ غور فرمائے، یعنی حضرت موسیٰ کی انتہائی شان کو بیان کر دیا گیا۔ اہل علم کی توجہ، اگر میں غلطی کروں تو یہاں خانقاہ بھی ہے اور درسگاہ بھی میری پشت پر ہے، اس لیے میں بہت بے باکی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کی انتہائی شان کو قرآن نے بیان کر دیا۔ منہم من کلم اللہ، کہ حضرت موسیٰ سے کلام کیا تو کہا بعض سے کلام کیا۔ یعنی اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ حضرت موسیٰ کی انتہائی شان کیا ہے، انتہائی شان کیا حضرت موسیٰ کی، تو ہم کہیں گے کہ اللہ نے ان سے کلام کیا۔ اس کے آگے کچھ کہو گے تو جھوٹ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ نہیں انہوں نے کلام نہیں کیا صرف، بلکہ اللہ کو دیکھا بھی، بے حجاب دیکھا، تو یہ جھوٹ ہوگا، یہ کوئی کہنا جائز نہیں، اور کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، کوئی کہتا بھی نہیں۔ لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، باری آئی عبداللہ کے لگتے جگر کی، باری آئی در یتیم آمینہ کی، تو پھر کیا ہوا؟ میرے اللہ نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو درجوں بلند کیا، درجوں بلند کیا، درجوں بلند کیا۔ یعنی حد نہیں لگائی، یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ کی انتہائی شان یہ ہے کہ وہ کلیم ہے، حضرت ابراہیم کی انتہائی شان یہ ہے کہ وہ خلیل ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی انتہائی شان آج تک کوئی بیان نہ کر سکا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ہم نے ان کو درجوں بلند کیا۔ کتنا بلند کیا ہے یہ بلند ہونے والے مصطفیٰ جان رحمت جانتے ہیں، اور بلند کرنے والا خدا جانتا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام بڑے خوبصورت لب و لہجے میں کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ولی ہے دلارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے، یہ اپنے نبی کا مقام ہے۔ اللہ نے نبیوں کو جو شان عطا کی، ایک شان مصطفیٰ میں سب جمع کر دیا۔ بیٹا ایک میری گزارش، نذرانہ لینے سے منع نہیں کر رہا، اگر دینا چاہتے ہو اس کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر میری بات پسند آئے یہاں مت آئیے، نذرانہ دینا ہے ایک جیب سے نکالیے اور دوسری جیب میں ڈالیے، کرنا پڑے گا، لیکن نذرانہ قضا نہیں کروں گا، لوں گا،
طریقہ جب بات پسند آئے ادھر سے نکال کے ادھر کی جیب میں ڈالیے اور جب آج کی محفل ختم ہو جائے تو اپنے محلے کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھیے اور وہ سارا نذرانہ امام صاحب کو یہ کہہ کے دیجئے کہ یہ میری طرف سے اور سید کی طرف سے آپ کو پیش کیا جاتا ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. ادھر کوئی نہیں آئے, ادھر کوئی نہیں آئے گا. آپ بات سن لیں, اس سے بڑی نظر میرے لیے کوئی نہیں ہے. توجہ ہے اب آپ کی, ادھر کوئی نہیں آنا. توجہ ہے, سب ایک بار بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. توجہ ہے آپ کی, توجہ فرمائیں. اللہ رب العزت نے کیا شان عطا کی. انبیاء کرام میں جتنی شانیں جمع کی وہ ساری شانیں اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات میں اکیلے جمع فرما دی. اب عظمت مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں غور سے سننا, یعنی کم و بیش انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ کم و بیش 1,24,000. تو اگر ایک نبی کی ایک شان بھی ہو, ایک نبی کی ایک شان بھی ہو, حالانکہ ایک نبی کو ایک شان نہیں دی, ہر نبی کو سراپا شان عطا فرمائی. ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا, لیکن بات سمجھ میں آئے تو میری حمایت کرنا, نہیں سمجھ میں آئے تو خاموش رہنا. اگر بات سمجھ میں آئے تو توجہ کرنا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں. اگر ایک نبی کی ایک شان لے لیں تو رسول اللہ میں کم سے کم کتنی خوبیاں, کتنی شانیں کم سے کم ہوگی؟ 1 لاکھ. کم و بیش 1 لاکھ ہے کسی میں اتنی, یہ کم سے کم ہے. اور ایک نبی میں ایک شان نہیں, ہر نبی شان والا ہے. اور پھر جو شان نبیوں کو دی وہی اٹھا کر میرے نبی میں نہیں رکھی, بلکہ وہ شان کو پرموٹ کر کے رکھا, اس شان کو اور اونچا کر کے رکھا. میں سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھیے حضرت آدم کی شان یہ کہ فرمایا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء کے نام سکھائے. علم الاسماء, حضرت آدم کو اسماء کے نام. ہر 2 جملے پہ میں سبحان اللہ نہیں کہلواؤں گا آپ سے, میری عادت نہیں, لیکن اگر بات سمجھ میں آئے تو آپ کو چپ نہیں رہنا. اگر سمجھ میں آئے تو, یہ مشاعرہ نہیں ہے کہ سمجھے تو بھی بولو, نہیں سمجھے تو بھی بولو, نہ یہاں داد ہے نہ فریاد ہے. بات سمجھا سکوں بس اسی میں کامیابی ہے. حضرت آدم کو علم کیا دیا؟ علم الاسماء, ہر چیز کا علم. مفسرین کہتے ہیں پہلے دن سے لے کر قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی ہر چیز کا علم بھی دیا, اس کے استعمال کا علم بھی دیا. الاسماء میں یہ سب آ گیا ہے نا, الاسماء میں. اور پھر اس کے بعد کلہا نے تو پھر بات اور قصہ ہی ختم کر دیا. یہ اللہ پاک فرما رہے تمام اشیاء, کلہا تمام اشیاء کا علم اللہ نے آدم کو دیا. مفسرین لکھنے لگے کہ سوئی بھی جو پیدا ہونے والی تھی, سوئی کا علم بھی حضرت آدم کو ملا اور اس کا استعمال بھی بتایا گیا. آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ موبائل پیدا نہیں ہوا تھا, یہ علم بھی حضرت آدم کو دیا گیا اور اس کا استعمال بھی آپ کو بتایا گیا ہوگا, کیونکہ کلہا اسی طرح اشارہ کر رہا ہے. اور آج جو اشیاء پیدا نہیں ہوئی قیامت تک پیدا ہوتی رہے گی, وہ سب کا علم کس کو تھا؟ تمہارے اور ہمارے باپ حضرت آدم کو. اس لیے وہ تمہارے بھی باپ ہیں, ہمارے بھی باپ ہیں, سائنسدانوں کے بھی باپ ہیں. اگر کوئی سائنسداں بہت زیادہ اڑتا ہے تو کہا جائے گا وہ تیرا باپ تھا جس کو اللہ نے الاسماء کلہا کا علم عطا فرمایا. یعنی کہ تو اپنے آپ پہ گھمنڈ نہ کر, اگر تو فلائٹ بنا رہا ہے تو تیرے باپ کو اس کا علم پہلے سے تھا, اگر تو کار بنا چکا ہے تو تیرے باپ کو اس کا علم پہلے سے تھا. لوگ کہتے ہیں نا باپ باپ ہوتا ہے, تو وہ سب کا باپ ہے جس کو حضرت آدم کہتے ہیں. حضرت آدم کا علم کتنا؟ الاسماء کلہا, تمام اشیاء کا علم سکھایا. اور میرے نبی کو بھی علم دیا, لیکن وہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے نبی کو الاسماء کلہا سارے اسماء کا علم سکھایا. نہیں, حضرت آدم کی شان علم کی تو ہے, لیکن علم کو علم الاسماء دیا ہے. اور جب محبوب کی بات آتی ہے تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے حبیب, آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا. حضرت آدم کو علم الاسماء اور محبوب کو سب کچھ سکھا دیا. محبوب کا علم تو دیکھو, محبوب کو سب کچھ. لوگ آدم کا علم تو ماننے کو تیار ہے, لیکن جانے آدم کے بارے میں کہتے حضرت عائشہ کا گمشدہ ہار ان کو پتہ نہیں تھا, اور تو ہار میں ہی ہار گیا. ذرا بتا تو صحیح,
میرے نبی کے علم کا اندازہ کرو. ایک اور بات, توجہ نہیں, آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے, توجہ ہے اس طرف ہے, تو ذرا اونچی آواز میں درود شریف پڑھیے تو مجھے لگے گا آپ کی توجہ میری طرف ہے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دیکھو جو بھائی آتے جاتے رہیں گے انہیں آنے جانے, ذکر مصطفیٰ سے بڑی کون سی چیز. توجہ ہے اس طرف. حضرت آدم, ایک بات نہیں, دوسری بات حضرت آدم کی میں عرض کروں. حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شان یہ کہ حضرت آدم کے سامنے سارے فرشتوں کو جھکا دیا. اسجد لآدم, آدم کو سجدہ کرو. سب فرشتوں نے سجدہ کیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو حضرت آدم کو سجدہ کروایا گیا فرشتوں کے ذریعے سے, یہ شان ہے حضرت آدم کی, چھوٹی موٹی شان نہیں. سارے ملائکہ سے سجدہ کرایا, میرے آدم کو سجدہ کرو, سب نے کیا. لیکن ایک بات, تعظیم ملائکہ حضرت آدم کی کرتے نظر آ رہے. حضرت آدم کی ملائکہ تعظیم کر رہے, سب نے سر جھکا دیا, سجدہ کر لیا حضرت آدم کو. مگر نمبر ایک, سجدہ پہلے تھا پھر سر اٹھا لیا, اور سجدہ کرنے سے پہلے بھی فرشتوں کا سر اٹھا ہوا تھا. یعنی سجدہ جو ہوا ہے وہ ایک لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوا ہے, ایک محدود وقت کے لیے ہوا ہے. فرشتے پہلے سجدے میں نہیں تھے, پھر سجدے میں گئے, پھر سجدے سے سر. ایسا ہی ہے, میں سمجھا سکا آپ کو, بات صحیح ہے. یعنی سجدہ جو تھا 1 سال ہوا, 2 سال ہوا, 4 سال ہوا, 10 سال ہوا, لیکن بہرحال ایک محدود مدت کے لیے جتنا بھی ٹائم تھا. لیکن ابھی فرشتے سجدے میں نہیں ہے, اور اس سے پہلے فرشتے سجدے میں نہیں تھے. یعنی سجدہ ایک محدود وقت کے لیے ہوا, نمبر 1. نمبر 2, سجدہ جب فرشتوں سے کروایا, سب فرشتوں نے سجدہ کیا, لیکن سجدہ کرنے میں اللہ شامل نہیں تھا, کیونکہ اللہ سجدہ کرنے سے پاک ہے, وہ سجدہ کسی کو نہیں کرتا. یہ شان آدم کہ ملائکہ کو کہا ان کو سجدہ کرو, اور شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ جان رحمت, وہاں فرشتوں کو کہا سجدہ کرو, اور یہاں فرشتوں کو کہا کہ میرے نبی پہ درود پڑھو. وہاں سجدہ کروایا, یہاں درود پڑھوایا. لیکن اب درود میں اور سجدے میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر, وہاں سجدے میں خود شامل نہیں ہے, اور یہاں اپنی شان کے مطابق خود بھی اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنی شان کے مطابق خود بھی درود بھیج رہا ہے. اور نمبر 2, وہاں پر امر کا صیغہ اسجد لآدم, اور یہاں پر امر نہیں بلکہ یہاں یصلون علی النبی, یہاں مضارع کا صیغہ ہے. یعنی ابھی پتہ نہیں چلا کہ درود کب سے پڑھا جا رہا ہے اور کب تک پڑھا جاتا رہے گا. یہ کب تک پڑھا جاتا رہے گا, مضارع تو بتا رہا ہے کہ درود بھیجنے کا عمل ختم نہیں ہوا, لیکن شروع کب سے ہوا یہ بھی تو بتایا جائے. شروع کب سے ہوا یہ بھی تو بتایا جائے. تو شروع کب سے ہوا یہی آیت بتا رہی. قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. کس پر؟ علی النبی, نبی پر. کس پر؟ بولو بھائی, کس پر؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد پر بھیجتے ہیں, اللہ نے یہ نہیں کہا رسول پر بھیجتے ہیں, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بشر پر بھیجتے ہیں, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بندے پر بھیجتے ہیں. وہ بشر بھی ہیں, وہ بندے بھی ہیں, وہ رسول بھی ہیں, وہ محمد بھی ہیں, مگر اللہ نے یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ کیا بات, نبی. کس پہ درود بھیجتے ہیں؟ بولو بھائی کس پہ بھیجتے ہیں؟ بولو بھائی کس پہ بھیجتے ہیں؟ وجہ, کیونکہ اگر اللہ یہ کہتا کہ محمد پر درود بھیجتے ہیں تو 1857 کے بعد کے نوزائیدہ فرقوں کے مولوی کہتے کہ نبی محمد کب کہلائے؟ جب 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی کو نبی پیدا ہوئے, اسی دن ان کا نام محمد رکھا گیا. تو اللہ درود کب سے بھیج رہا ہے؟ فرشتے کب سے؟ 20 اپریل 571 12 ربیع الاول سے درود بھیج رہا ہے, کیونکہ ان کا نام محمد تو اسی وقت ہوا. اگر کہتا کہ رسول پر درود بھیج رہا ہے تو لوگ کیا کہتے؟ جس دن سے وحی کا نزول ہوا اس دن سے وہ رسول کہلائے, تو پھر 40 سال کی وہ ہو گئے, اس دن سے ان پہ درود بھیجا جا رہا ہے. اگر اللہ یہ کہتا کہ اپنے بندے خاص پر درود بھیجا جا رہا ہے تو کہا عبدیت کا اعلان, تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ, تو جب نبی معراج پہ گئے تب سے نبی پہ درود بھیجا جا رہا ہے. اگر کہا
जाता कि बशर पे भेजा जा रहा है, तो कहा पैदाइश जब से साबित तब से बशरियत साबित, तो जिस दिन पैदा हुए उस दिन से दुरूद भेजा जा रहा है। लेकिन अल्लाह ने मौलवी को बोलने के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। क्या कहा? युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दुरूद भेज रहा है, नबी पर फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे हैं, अल्लाह भी भेज रहा है। तो सहाबा ने मसला हल कर दिया। इसीलिए तो सहाबा को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, जैसे अहले बैत को चाहते हैं वैसे सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। सहाबा और अहले बैत हमारी दो आंखें हैं, इसलिए कि अहले बैत ने करबला में दीन बचाया है और सहाबा ने बद्र उहद के जरिए से दीन फैलाया है। अल्लाहु अकबर। अंदाजा फरमाए, सहाबा ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, आप नबी कब से है? जब दुरूद नबी पर भेजा जा रहा है तो आप नबी कब से हैं? तो आका फरमाते हैं, अभी आदम और हव्वा मट्टी और पानी के दरमियानी रास्ते तय कर रहे थे, उस वक्त भी मैं नबी था। यानी आदम को अभी सजदा नहीं हुआ था, तब से मुस्तफा जान रहमत पे दुरूद भेजा जा रहा है और हमेशा भेजा जाता रहेगा। नारे तकबीर, ये रहमत की अजमत। ये तो मैंने एक बात कह दी, दूसरी बात और आखिरी बात सुन ले और उसके बाद मुकम्मल बात होती है। अल्लाह अकबर। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम और मेरे नबी की शान बयान। हजरत ईसा को देख ले, हजरत ईसा को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया, यानी बिन बाप के आपने किसी औरत को मां बनाया। नंबर एक, क्या यह मोजेजा हुजूर की शान, हुजूर की जात में मौजूद है? तो आप गौर कीजिए कि हजरत ईसा ने एक औरत को बगैर बाप के मां बनाया और मेरे नबी ने तीन तीन औरतों को बगैर बाप के मां बनाया। उन तीनों औरतों का नाम आतिका है और वो कंवारी थी। जब हजरत हलीमा रसूलुल्लाह को लेकर जा रही थी, हुजूर नन्हे से थे, बचपना था, उन तीन बच्चियों ने, कंवारी बच्चियों ने सोचा काश हम भी शौहर वाली होती और इस बच्चे को दूध पिलाने का शरफ हासिल करती। उसी वक्त हलीमा कहती है, मेरी गोद से उन्होंने उछलना शुरू किया, ऐसा कि उनकी गोद में जाना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। और जब उन लड़कियों की गोद में गए तो उन कंवारी लड़कियों के सीने में अल्लाह ने मेरे आका के लिए दूध पैदा फरमा दिया। हजरत मरियम एक कंवारी को हजरत ईसा मां बना रहे हैं और उन तीन तीन आतिकाओं को अल्लाह के रसूल कंवारी होने के बावजूद मां बनाते नजर आ रहे हैं, रजाई मां बनाते नजर आ रहे हैं। नंबर दो, हजरत ईसा की शान ये है। अच्छा, ये बात मैं आपको बताऊं मैं कहां से पढ़ रहा हूं। इसको इमाम अहले सुन्नत ने हुजूर के वालिदैन करीमैन के ईमान के हवाले से वहां इस रिवायत को नकल फरमाया है। इसको और अल्लामा फैज अहमद उवैसी ने भी नकल किया है, इसको इमाम कुस्तलानी ने भी नकल किया है। कंवारी औरतों का दूध पीना और उनको मां बना देना, यह मौजज़ा मेरे आका अलैहिस्सलाम का बड़े बड़े मुहद्दिसीन और जो है वो बुजुर्गों ने नकल किया है। हवाला इसलिए पढ़ रहा हूं कि आजकल लोग कच्ची हिम्मत के लोग हैं, सोचते पता नहीं ये फजीलतों की बातें कहां से आती है। अहले सुन्नत के पास 1450 साल खजाना मौजूद है, गौसे पाक का खजाना कम नहीं है, इसलिए हमें मेहनत की जरूरत है। हम कोई अपनी मर्जी से नहीं कहते, ये तो हमारे बुजुर्ग लिख चुके हैं, हम तो उनके खोशाचीन हैं, हम तो उनके दस्तरखान की बरकत हासिल करने वाले हैं। मेरे अजीज, हुजूर की अजमत हमें पता नहीं चली। एक रोना रो करके आगे बढ़ना चाहता हूं बड़ी माजरत के साथ। अहले सुन्नत अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, मुझे गिला उन्हीं से है कि बहुत माजरत के साथ हुजूर की विलादत को 1500 साल हो गए, लेकिन आज हमारी अवाम को यह भी नहीं पता कि हुजूर को दूध पिलाने वाली माएँ कितनी, हुजूर की हकीकी अम्मी जान की शान क्या है, हुजूर के अब्बू जान की शान क्या है। हुजूर को दुर्रे यतीम कहते हैं तो क्यों कहते हैं? जब भी मजमे में कहो दुर्रे यतीम तो लोग समझते हैं कि यतीम हुजूर को कह रहे हैं। हुजूर को यतीम नहीं कहा जा रहा है, असल में ये मोतियों में जो सबसे कीमती मोती होता है उसको, उसका नाम है दुर्रे यतीम। दुर कहते हैं मोती को और यतीम उसका नाम है। तो मोतियों में जो सबसे आला मोती है उसका नाम दुर्रे यतीम है। हुजूर को यतीम नहीं कहा जाता, ना कहा जा सकता है। वजह क्यों? क्योंकि मेरे आका यतीम नहीं, मेरे आका, अल्लाह ने कुरान में कहा अल्लाह की शान, हम नहीं कहते, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है मानो तो ईमान, कहो तो बेअदबी।
مثال کے طور پر آپ کے ماموں آپ کے ابا کے سالے ہیں، لیکن کیا کوئی کہہ کے بولتا ہے ابا جی کے سالے ادھر آؤ؟ ماموں جان کہو تو با ادب، اور ابا کا سالہ کہو تو بولو حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ماموں ابا کا سالہ ہے کہ نہیں ہے؟ امی بیوی ہے کہ نہیں ابو کی؟ امی جان کہو، والدہ محترمہ کہو تو ادب، اور باپ کی بیوی کہو تو کتنا بھی بڑا مولوی ہو بے ادب۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے حقیقت ہوتی ہے بولی نہیں جاتی، ورنہ کہا اللہ نے تو کہا، تو ملا جی اللہ نے کہا، آپ کو کہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ امی کہہ سکتے ہیں، باپ کی بیوی نہیں کہہ سکتے، ماموں کہہ سکتے ہیں، ماموں جان کہہ سکتے ہیں، باپ کا سالہ نہیں کہہ سکتے، ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی نبی کو ہم یتیم نہیں کہتے، وہ در یتیم ہے، یتیم موتی کا نام ہے، در یتیم۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی شان ہے۔ نبی اگر جانوروں کو جو ہے وہ جنگل میں لے گئے، حلیمہ کی بکریوں کو، تو بکریوں کی نگہبانی کرنے گئے، اس پر معاذ اللہ کوئی بدبخت نبی کو چرواہا کہے تو وہ نبی کی توہین کا مرتکب ہوگا، اس لیے ہم نبی کو چرواہا نہیں کہتے۔ یہ نبی کی شان ہے کہ بکریوں پہ شفقت کے لیے آپ بکریوں کی نگہبانی کے لیے تشریف لے گئے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، عالمگیری میں 500 جن علماء نے ہندوستان کے فتاوی عالمگیری کو مرتب کیا، وہ لکھتے ہیں کہ نبی کی نالین کو جو جتڑی کہے گا وہ کافر ہو جائے گا، حضور کے لباس اقدس کو جو میلا کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے عظمت رسالت پر پہرا دینا صرف علماء کا کام نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ قرآن نے ہر مومن کے لازم کیا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، کہ تم ان کی تعظیم کرو، تم ان کی توقیر کرو، اور تعظیم بھی کتنی کرو؟ مخلوق کی تعظیم کی حدیں جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کا آغاز ہوتا ہے۔ جبریل کے کا سر مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں سے ملا کر کے کہا جاتا ہے۔ اب بھی نہ سمجھو گے نبی کی عظمت کو کہ سید الملائکہ کا سر ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے تلوے ہیں، اس کی عکاسی بریلی کا قلندر اس شان سے کرتا ہے، کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ ذرا غور کریں، امام کے تخیل کو کروڑوں سلام ہو، حضرت جبریل ہے، جبریل کا سر ہے، سر پر تاج ہے، تاج پر جنتی موتی ہے۔ جب جبریل نے نبی کے تلووں کو اپنا ماتھا ملا ہوگا تو جبریل کے سر کے تاج پر جو موتی سجے ہیں جنت کے موتی، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کو سجدہ کر رہے ہوں گے۔ یہ تمہارے میرے نبی کی عظمت ہے، یہ عزت رسول ہے، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اللہ کے بندو، 1500 سال ہو گئے حضور کی ولادت کو، حضور کے والدین کے نام کے بارے میں نہیں پتا، حضور کے خاندان کے بارے میں نہیں پتا، حضور کے اصحاب کے بارے میں نہیں پتا۔ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، بہت معافی کے ساتھ ذلیل کرنا مقصود نہیں۔ کیا رسول اللہ کی 11 بیویوں کے نام جانتے ہو؟ امہات المومنین کے نام جانتے ہو؟ نہیں جانتے۔ نہ غسل، نہ وضو، نہ امہات المومنین کے نام، نہ عشرہ مبشرہ کے نام، نہ نبی کی شہزادیوں کے نام، نہ نبی کے شہزادوں کے نام۔ وجہ عاشق رسول جس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، اس سے عشق کیسے ہو رہا ہے؟ وجہ بہت معافی کے ساتھ، خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، برا لگے تو معاف کرنا، کیونکہ تم نے اپنے نبی کا ذکر کیا ہی نہیں جیسا حق تھا۔ قرآن میں 6666 آیتیں کم و بیش، اور اس میں ہر صورت میں نبی کی شان بیان ہے، وہ اللہ ہو کر نبی کی شان بیان کر رہا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں ایک بات کہوں، ایک سورت قرآن میں ایسی ہے جسے سورت الاخلاص کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا، اس میں اظہار غیرت توحید ہے۔ مطلب جب لوگوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اندیکھے خدا پہ ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، تو آپ کا جو خدا ہے